اس لیے کہ جس اولاد کو ادب آ جائے گا، یہ بھی ادب میں سے ہے کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کو نہ بھولے، وہ والدین کو پیچھے ثواب پہنچاتا رہے گا، اور ساتھی کے تعلق کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہ بھی اسی حسن سیرت، حسن ادب میں سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک بوڑھی خاتون آئی آقا علیہ السلام سے ملنے، میں بیٹھی تھی تو آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو کہا میرے قریب آ جا، قریب آ کے اس کو بٹھا لیا اور بوڑھیا سے پوچھتے رہے کیا حال ہے، وہ حال بتاتی رہی۔ اچھا اپنے باقی گھر والوں کا کیا حال، آقا علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے، بتایا، گلی کوچے والوں کا کیا حال ہے، تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے، فلاں کا حال کیسا، فلاں کا کام کیسا، اس سے اتنی توجہ دے کر پوچھتے رہے۔ فرماتی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ مجھے خیال گزرا جب وہ چلی گئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سب سے توجہ ہٹا دی اور ساری توجہ شفقت اس ایک بڑھیا کی طرف کر دی، اتنی شفقت اور توجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی اور اس کے زمانے اس سے ملنے ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ اپنی پرانی سنگتوں کے حیا کو قائم رکھنا، یہ بھی حسن ایمان ہے، یہ ادب ہے زندگی کا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے جب کبھی بکرا ذبح کرتے، صدقہ کرتے، عام خیرات کرتے تو گوشت لے کر آپ خدام کو دیتے اور کہتے فلاں 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 خاتون کے گھر جا کے دے آؤ، پرانی عورتوں کے نام بتاتے، فرماتے فلاں فلاں کے گھر جا کے گوشت دے آؤ۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اتنا خیال فرماتے ہیں اور ان کے گھروں میں گوشت بیچتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ ساری خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، خدیجہ کی سہیلیاں تھیں۔ تو جب زمانہ گزر جائے تو ایمان اور ادب کے حسن کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی پرانی والدین کی پرانی سنگتوں کا بھی خیال کرنا۔ اولاد کو ادب سکھائیں گے تو ادب آپ کی قبر میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اولیاء کرام کہ جس نے اللہ پاک سے اپنا تعلق ادب پر استوار کر لیا اور پوری زندگی کو حسن ادب کے ساتھ سنوار لیا، فرمایا اللہ پاک اسے مفاتیح الخیر عطا کر دیتا، خیر کی کنجیاں دے دیتا۔